ألا لله الدين الخالص۔ یاد رکھیے امامت کا حق اس صحابی کو ہے اور اس اہل بیت کو ہے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ اقبال نے امامت کی تعریف یہ کی ہے، جو آپ کو اس زندگی سے بیزار کر دے وہی امام برحق ہے، وہی ہے تیرے تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت۔ اقبال نے کہا تھا، نوجوان نے کہا امامت کیا ہوتی ہے اور امام کیا ہوتا ہے، تو اس نے دو رکعت کے امام اور امام کعبہ کے تصور سے باہر نکالا ہے تم کو۔ تو نے پوچھی نوجوان کہ مجھ سے ایک نوجوان کا سوال غامدی فکر کا رد کرو، رد اقبال کے پاس ہے۔ تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، تمہیں بھی خدا وہ کچھ دے جو علم کی آنکھ اس سے میرے اوپر کھولی ہے، کاش تجھ کو بھی وہ اللہ اپنی راز سنا دے۔ تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہ امام، وہ مرشد، وہ اصلی پیر، وہ ہے شیخ الحدیث اور شیخ قرآن۔ چاہے وہ قرآن کی تجوید کے ساتھ پڑھے، چاہے اس کو اوپر نیچے اس سے غلطیاں ہوں، جو ظاہری علوم کی صاحب اسرار کہتے ہیں مخفی علوم، تجھے ظاہری علوم سے ہٹا کر تیرے اندر کچھ پیدا کرے۔ زبان آور ڈاکٹر اچھا نہیں جو انگریزی بول بول کے ٹھیک کرے، وہ اچھا ہے جو تجھے ایسی غذا دے دے جس سے تجھے صحت یابی ہو جائے۔ ایسا استاد جس کے پاس 40 ڈگریاں ہوں، بچے اس کے سارے فیل ہوتے ہوں، آپ ایسے استاد سے کیا کریں گے؟ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر کیا ہے اور موجود کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرو کہ حاضر کیا ہے اور موجود کیا ہے۔ جب تک حاضر کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی اور موجود کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی، ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ہر وہ شے جو یاد الہی سے غافل کر دے، خدا کی محبت اور آپ کے درمیان میں آڑے آ جائے اور رکاوٹ ہو جائے، وہ حاضر و موجود ہے۔ جو بزدل بنا دے، رزق کا خوف، دنیا میں بے عزت ہو جانے کا غم، ناموری جاتے رہنے کا غم، اپنے ذاتی سٹیٹس ختم ہو جانے کا خوف، اپنے شاندار گھروں کا خوف، اپنے خوبصورت وجود کے ڈھل جانے کا خوف، اپنے گاڑیوں کے چھن جانے کا خوف، اپنی نوکریاں اور اپنے بزنس اور اپنے کام ختم ہو جانے کا خوف، سوتے پیارے پیارے ننھے گول گلابی بیویوں اور بچوں کے مر جانے اور چھن جانے اور دور ہو جانے کا خوف، دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے اور حکومتوں کے دار و رسن، جیل خانے اور پھانسیوں کے پھندے، جماعت سے نکالے جانے کا خوف، مسجدوں میں نماز نہ پڑھے جانے کا خوف، وہابیت اور اہل حدیثیت اور دیوبندیت اور بریلویت کے تمغوں سے واپس لیے جانے کا خوف، پاکستانیت کے نام پر غدار کہلوائے جانے کا خوف، حرم سے نکالے جانے کا خوف، پابندیاں بیت اللہ اور رسول کے روضے پر جانے کے لیے پابندیاں لگ جائے اس کا خوف، اپنے بچوں کے مارے جانے کا خوف۔ حاضر و موجود تو تمہارے اندر، تمہارے نفس کے حاضر اور موجود نفس کی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، نفرت پیدا کرے، اور کرے کیا؟ موت کے آئینے میں دکھا کر تمہیں رخ دوست
جیسے روزانہ شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہو، جب تم موت کے آئینے کے پاس جاؤ، موت سے ڈرائے نہیں، بلکہ موت کے دوسری جانب جو آئینہ اس شیشے سے تمہیں جیسے کھڑکی سے دیکھتے ہو، ادھر تمہیں اللہ نظر آ جائے، رسول اللہ نظر آ جائیں، اور ان کا دیدار تمہیں بے قرار کر دے، جنت کی نعمتیں بے قرار کر دیں، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، یہ زندگی سے آپ کو نفرت ہو جائے، کجا کہ آپ اس کو بنائیں اور سنواریں اور اس کے اندر ترقیوں کا سوچیں، آگے سے آگے بڑھنے کا سوچیں۔ یہ پیمانہ ہے امام علی شان امام حسین علیہ السلام کا، یہ وہ پیمانہ ہے جس پر ایک حسین ابن علی پورے اترتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ امام کہلوائے جانے کے حقدار ہیں۔ حدیثیں اکٹھی کرنے لینے کا نام امامت نہیں ہے، حفظ کر لینے کا نام امامت نہیں ہے، قرات کو یوں لہک لہک چہک چہک کے پڑھنے کا نام امامت نہیں ہے، بخاری کے لمبے لمبے درس دینے کا نام امامت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات کی ادھیڑ و بلت کو آگے پیچھے کرنے اور ان کے الفاظ کے اندر معنی تلاش کرنے کا نام امامت نہیں ہے۔ عزیزو، اپنے آپ کو یہ جان کر جیو کہ تم کس امام کے ماننے والے ہو۔ تم 72 تھے، 72 رہو گے اور 72 ہی اٹھو گے۔ ان کی کثرت، ان کی زیادتی، ان کی بڑی فوج، ان کا بڑا فرقہ، ان کے اجتماعات، ان کی وہاں پر شان و شوکت، ان کے بڑے بڑے جلسے، ان کی کانفرنسیں، ان کی لمبی داڑیاں، ان کی عربیاں، ان کی فاضل مدینہ یونیورسٹی اور دوسرے مدینہ یونیورسٹیوں کی سندیں کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تم اگر نماز پڑھتے ہو تو صرف اس بنا پر پڑھتے ہو کہ اس وحدہ لا شریک کو تم خوش کر دو، اس لیے فجر نہیں پڑھتے کہ ہم لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے کہ اب آپ فجر میں آتے نہیں ہیں، اس لیے تم درسوں میں نہیں آتے کہ تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اب آپ درس میں آنا بند ہو گئے ہیں۔ اگر کسی فرد کے دل میں کسی بشر کی طرف سے وسوسے کا اندیشہ ہے تو اس کا خدا وہ بشر ہو چکا ہے اور وہ مشرک ہو چکا ہے، اب وہ کبھی خدا کے یہاں فلاح نہیں پائے گا۔ اس لیے